بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد یقیناً ہر صاحب ایمان اس انتظار میں ہے کہ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں بھری گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ یقیناً جو ایسی سوچ رکھنے والے ہیں، جو اس تڑپ کے ساتھ اس ماہ مبارک کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، وہ بذات خود بھی مبارک ہیں، اور جو اس ماہ کی آمد کے ساتھ مختلف حیل و بہانوں سے اپنی بیماریوں کا اظہار کر کے، اپنی مجبوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، باور کرواتے ہوئے عبادات سے کنی کترانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ وہ اپنے گھر میں، اپنے دوست و احباب میں لوگوں کو مطمئن تو کر سکتے ہیں، لیکن اپنی ضمیر کو اور اپنے خالق کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ یہ جو سعادت ہے، یہ زندگی میں دوبارہ مل جائے، یہ سعادت ڈبل ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے اس ماہ مبارک سے محروم ہو چکے ہیں۔ وہ اس ماہ سے قبل ہی اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اور جن کو یہ میسر موقع آ جائے ان کو اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے، اور اس سے فائدہ اٹھانا اور بھرپور طریقے سے اٹھانا یہ مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے اور اس کے لیے عظیم بھی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، دو شخص آئے، مجھے اٹھایا، مجھے لے گئے پہاڑی پر، دشوار گزار پہاڑی پر، جس پر چڑھنا بڑا مشکل تھا۔ میں نے کہا میں استطاعت نہیں رکھتا اس اتنے مشکل راستوں پر جانے کی، اس پر چڑھائی چڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے لیے ہم آسانی پیدا کرتے ہیں، آپ کو اوپر جانا ہے۔ ایک اونچائی پہ مجھے پہنچایا گیا،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے وہاں دیکھا تو بھڑکتی ہوئی آگ ہے اور اس آگ میں الٹے لٹکے ہوئے افراد ہیں اور ان کی باشیں لٹکی ہوئی ہیں، ان کے ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ان کے باشوں کو کاٹا ہوا ہے اور خون پیپ یہ جسموں سے جاری ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یا میرے ساتھیوں جو مجھے لے کر آئے ہو، یہ کون لوگ ہیں، ان کا جرم کیا ہے، یہ یہاں کیوں اس حالت میں ہے؟ بتانے والوں نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو گرمی کے اندر، موسم کی شدت کے اندر روزہ رکھتے تھے، سارا دن بھوک پیاس برداشت کرتے تھے، لیکن ٹائم سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا حشر ہو رہا ہے۔ علامہ البانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کا حشر ہے جنہوں نے بھوک بھی برداشت کی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، اور ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جنہوں نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، جو روزے کے قریب ہی نہیں آتے، یہ ان کا حشر کیا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تشریف لے جا رہے تھے، پہلا قدم مبارک رکھا، آمین کہا، دوسرے پہ آمین کہا، تیسرے پہ آمین کہا، اور جب پوچھا گیا تو ان میں سے ایک اس پر آمین کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص بدبخت ہے، ہلاک ہو گیا ہے جس نے رمضان تو پا لیا ہے لیکن رمضان کے اندر اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا، اس کے لیے بربادی ہے، لعنت ہے۔ فرشتے نے کہا میری اور میری ساری جتنے بھی فرشتے ہیں ان کی بھی لعنت، اللہ کی بھی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری بھی لعنت ہے۔ تو گویا جو اس سے سعادت حاصل نہیں کرتا، بے پرواہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، روٹین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، تو لہذا پھر اس کے لیے بربادی، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ ایسی گھڑیاں ہیں، یہ ایسا پیکج ہے جس پیکج میں آپ کے ہر لفظ کو سٹیٹمنٹ کی حیثیت دی جاتی ہے۔ جس طرح کے کوئی لیڈر، کوئی قوم کا بڑا، کوئی پریس کے سامنے کوئی لفظ بول دے، اگلے دن شہ سرخیاں بن جاتا ہے، وہ سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر مومن کا ایک ایک لفظ اس مہینے میں سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، وہ نوٹ ہوتا ہے، جو مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت الصائم، دعوت المظلوم، دعوت المسافر، ان تینوں کی جو صائم ہے، روزے دار ہے، مسافر ہے، مظلوم ہے، ان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اور ہر پہلی بات، پہلی رات اللہ رب العزت، جبکہ ہر رات ہی آتے ہیں لیکن اس رات اسپیشل، یا باغی الشر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الشر اقصر، رک جاؤ، جو گنہگار ہو رک جاؤ، جو خیر والے ہو اور آگے بڑھو، اپنے قدم اور تیز کر دو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس طرح ملک کے اندر کوئی بڑا ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی بڑا پروجیکٹ شروع ہو جائے تو ملک کا بڑا سربراہ وہ ایک سٹیٹمنٹ ضرور دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، وہ مینیجر ہے اس ملک کا، وہ اس کو مینیج کر رہا ہے، چلا رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس پورے ملک کی انتظامی امور کی، ہر کام اس کے ذمہ ہے، لیکن کسی کام کو اہمیت دینے کے لیے بعض اوقات وہ سٹیٹمنٹ یہ ضرور دیتا ہے
اس پروجیکٹ کو میں بذات خود مانیٹر کر رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا خاص ہے، اور اس کی نگرانی، اس کی رپورٹ میں روزانہ حاصل کرتا ہوں، اس کی خود نگرانی کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اہم پروجیکٹ ہے یا اہم ایشو ہے، اور اس پر وہ کام کرتا ہے۔ یہ رمضان المبارک اور باقی 11 مہینے اللہ کے مہینے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو پیدا کیا ہے اور ان کی ترتیب بنائی ہے۔ لیکن رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی اللہ رب العزت بذات خود اسپیشل مانیٹرنگ کرتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟ کہ جب یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی تبدیلی لے آتے ہیں، اس کائنات میں سب سے بڑی تبدیلی رونما کر دیتے ہیں۔ اور وہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ جتنی کائنات ہے، یہ جتنی کائنات ہے، جنت اور جہنم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے لیکن میں اشارتاً بتاتا ہوں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، ایک پوری لمبی حدیث ہے، اس کو جو جنت ملے گی، جو ترلوں کے ساتھ، منتوں کے ساتھ جنت میں جائے گا اور آخری جنتی ہوگا، اس کو اتنی جنت ملے گی پہلی دفعہ جتنی یہ پوری کائنات ہے۔ اور جب اس کو مل جائے گی تو وہ اللہ پوچھے گا، بتاؤ خوش ہو؟ وہ کہے گا، اللہ بہت خوش ہوں، میں تو دیوار کے اوپر بیٹھا تھا، ویسے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا، آپ نے اتنی بڑی جنت دے دی۔ اللہ کہے گا، اتنی 10 گنا اور تیرے حوالے کر دی۔ یہ جنت کی اتنی بڑی وسعت ہے، جو اتنی بڑی جنت ہے کہ آخری جنتی کو اتنی بڑی مل رہی ہے، اس جنت کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا، اس جنت کا ایک دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ تو تبدیلی کتنی بڑی آتی ہے کہ اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ تبدیلی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور کیا مطلب؟ کہ خیر کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اے نیکی والوں، اے نیکی کرنے والوں، اے اللہ کے بندوں، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، جو نیکی کر رہے تھے، اب اس نیکی کے اندر اور شدت لے آؤ، اور تیزی لے آؤ، اور جوش اور جذبہ لے آؤ، تمہارے لیے جنت کے دروازے انتظار کر رہے ہیں۔ اور جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کو چاہیے تھا جنت 8 ہے تو جہنم کے بھی 8 ہونے چاہیے۔ اللہ نے 7 دروازے رکھے ہیں، اس لیے کم رکھے ہیں کہ جنت میں لے جانا نہیں چاہتا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں کہ وہ دروازے زیادہ ہیں، یہ کم ہیں، اور کم توجہ کرو جہنم کی طرف، جنت کی طرف زیادہ توجہ رکھو۔ اور جہنم کے دروازے بند کر کے اللہ نے کہا، میں نے تو بند کر دیے ہیں، آپ لوگ بھی جہنم والے کام بند کر دو، جہنمیوں والی عادتیں بند کر دو، جہنمی والے کام ختم کر دو، اور جنت کے دروازے کھلے ہیں تو اس طرف رخ کر لو۔ یہ تبدیلی ہے۔ اور پھر اس رات، ہر رات اللہ رب العزت تمام روزے داروں کو معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیا ہے۔ یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں، یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں کہ ہر وقت جو شیطان آپ کے پیچھے لگا رہتا ہے، اللہ اس کو بھی پابند سلاسل کر دیتا ہے کہ یہ بہانہ بھی نہ رہے۔ اکیلا جنت کے دروازے نہیں کھول کے چھوڑا اور آپ کہیں بہانہ کر دیں، ہم تو بھاگ رہے تھے، پیچھے سے شیطان نے پکڑ لیا تھا، اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا ہے کہ دروازے بھی کھلے اور شیطان بھی بند، اب بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو جنت کی طرف، اور اگر اب بھی نہیں داخل ہو سکے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور جنت کے جہنم کے دروازے تو بند ہیں، کیوں بھاگ بھاگ ادھر جاتے ہو؟ لہذا اتنی بڑی یہ تبدیلی کہ جس مہینے کے بارے میں، جس روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے اتنا بڑا پلان کیا ہے کہ میرے مشیر یہ کام نہیں کر سکتے، میرے جو حساب کتاب والے فرشتے جو اتنے طاقت والے ہیں، جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی، ایک لمحے کے اندر زمین پہ، ایک لمحے کے اندر 7 آسمانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، جن کے پاس اتنی پاور ہے کہ جن کا ایک ایک پر مشرق و مغرب پر حاوی ہو جاتا ہے، اتنی طاقت ہے۔ یہ اتنی طاقت کے باوجود سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، بندے کے رکھے ہوئے ایک روزے کا اجر بھی نہیں لکھ سکتے۔
अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, ये रोजा मेरे लिए है, अल्लाह फरमाते हैं इसका अजर भी मैं ही दूंगा। ये फरिश्तों के बस की बात ही नहीं है, ये मेरे और बंदे के आपस में ताल्लुक है, ये प्यार और मोहब्बत है। ये ताल्लुक किसी पे अया नहीं हो सकता, ये राज किसी पे अया नहीं हो सकता। क़यामत के दिन अल्लाह ही इसका अजर अता फरमाएंगे। वो कितना होगा? जब अल्लाह ने ये कह दिया है कि ये लिख नहीं सकते, एक रोजे का अजर अल्लाह कैसे देगा, कितने देगा? जिसने जन्नत इतनी बड़ी रख दी है तो वो रोजे का अजर कितना देगा? ये आपके तसव्वुर में भी नहीं आ सकता, ये दिमाग उस अजर को सोच भी नहीं सकते, ये हमारी सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि उसने अजर देना है, अपनी शायान शान देना है। और उसकी शायान शान क्या है किसी को क्या मालूम। लिहाजा जब अल्लाह ने इतनी बड़ी ये तब्दीली इस महीने के लिए की है, तो क्या इंसान हम अपनी इस महीने की रूटीन भी ना बदलें, अपनी आदत भी ना बदलें, अपने सोने की तरतीब ना बदलें, अपने काम काज की, अपनी ड्यूटी की कोई तब्दीली ना लाएं, अपने घर में सबको बिठा के कुछ कहें ना, बच्चों को कुछ समझाएं ना, अपनी फैमिली को कुछ बताएं ना, और अपने सारे प्लान कुछ ना करें, तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि हमें भी फैमिली में अपने इर्द गिर्द सब तैयारी करनी चाहिए, प्लान करना चाहिए कैसे। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में दोस्त बैठे थे, उन्होंने एक बात बताई। एक बड़ी कंपनी सुपर स्टोर थे जर्मन का, तो 150वां उसका एक स्टोर बनने जा रहा था, उसकी ब्रांच बनने जा रही थी। तो जब 150वां बनने लगा, उन्होंने ऐलान किया कि जब इसका इफ्तिताह होगा तो 150 सेकंड उसके यानी कि गिनती के हिसाब से 150 सेकंड जो बंदा भी इधर आएगा उसको दिए जाएंगे, जितना यहां से माल ले वो फ्री है उसके लिए। कहते हैं जिस दिन उसका इफ्तिताह था तो 40,000 लोग इकट्ठे हो गए, और वहां जब उनको टाइम दिया गया तो उसमें ज़ाहिर बात है किसी के हाथ में कुछ आ रहा है, किसी के हाथ में कुछ आ रहा है। 150 सेकंड है, तो एक बंदे के पास कहते हैं बड़ी बड़ी महंगी चीजें, आईफोन और इस तरह के आईपैड, बड़े बड़ी महंगी चीजें उसने इकट्ठी की हैं। और जब उसका टाइम खत्म होने वाला है तो सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है वो उसको पकड़ा हुआ है, खींच के ले जा रहा है। किसी ने उससे पूछा कि भाई बाकी सबके हाथ में किसी को कोई चीज आई है, किसी को कोई आई है, आपके पास सारी महंगी चीजें हैं। उसने कहा मुझे जब ये पता चला था ना कि ये 150 सेकंड देंगे, मैं रोजाना आता था, हिसाब लगाता था कौन सी कीमती चीज कहां पड़ी है, और इसकी प्लानिंग मैंने पहले ही कर रखी थी। इसलिए आज मेरे हाथ में कीमती चीजें आई हैं। अल्लाह ने आपको बता दिया ये कीमती दिन आ रहे हैं, और पहले से बता दिया है कि इसमें कौन कौन से लम्हे बहुत ही कीमती हैं। वो 150 सेकंड की क्या हैसियत है, दुनिया का माल वो ऐसे लम्हात हैं कि इंसान को बाज दफा उसके सामने माल पड़ा हो, उसके सामने जायदाद पड़ी हो, उसके सामने हीरे जवाहरात पड़े हों, उन हीरे जवाहरात की कोई हैसियत नहीं होती। उसको गम इतना परेशान कर देता है कि वो सारी चीजें उसके लिए मट्टी का ढेर लगता है। असल क्या खुशी है? वो दिल की खुशी है, वो फरहत होती है जो अल्लाह की तरफ से इनायत होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। लिहाजा ये एक बादशाह था, उसका बेटा अकलौता था, वो फौत हुआ तो बादशाह के पास बड़ी पावर थी, अथॉरिटी थी, उसके पास दौलत है, सारा कुछ है। फौत हुआ तो उसने ड्यूटी लगाई अपने फौजियों की कि वो पूरी सल्तनत के महंगे तरीन हीरे जवाहरात और जो डॉलर, जो दौलत, जो पैसा, अशरफियां, दिनार, दिरहम सारे उसने इकट्ठे करके उसमें, और वो कब्र के इर्द गिर्द से चक्कर लगाता है। दूसरे मुल्क का कोई बड़ा लीडर उसके वो आया, उसने देखा ये मंजर, उसने कहा ये क्या कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है? उसने कहा मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन मैं दुनिया वालों को यह पैगाम देना चाहता हूं, दुनिया वालों को यह बताना चाहता हूं कि मैं एक बादशाह हूं, मेरे पास हीरे जवाहरात भी हैं, मेरे पास फौज भी है, मेरे पास पावर भी है, मेरे पास दुनिया के महंगे तरीन डॉक्टर भी हैं, मेरे पास दुनिया की हर दवाई भी मौजूद है। इसके बावजूद कि मेरा अकलौता बेटा था, मैं उसको बचा नहीं सका हूं। लिहाजा मेरे लिए ये दौलत की कोई हैसियत नहीं है। उसको दौलत अच्छी नहीं लगती जिसका अपना चला गया हो,
جس کا اپنا دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کو دولت کی وہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس نے کہا اس دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جب اپنے نہ ہو تو دولت کی کیا حیثیت ہے۔ لہذا وہ خوشی جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو کسی بھی ہیرے جواہرات کے ترازو میں تولا نہیں جا سکتا ہے۔ تو انہی رمضان کی گھڑیوں میں وہ خوشیاں ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ جب افطاری کے وقت بیٹھتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اس کو فرحت ملتی ہے، اس فرحت جیسی کوئی فرحت نہیں ہے، اس خوشی جیسی، اس مسرت جیسی کوئی خوشی نہیں ہے۔ اور دوسری عند لقاء ربہ، جب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، اس میں وہ لمحے ہیں ان رمضان کے اندر کہ وہ لمحے نصیبوں سے ملتے ہیں۔ صحابی نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں وہ عظیم الشان عمل کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم لا مثل لہ، روزے رکھو، اس جیسا کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں حضرت امامہ نے جب سے یہ مسئلہ پوچھا، اس کے بعد ان کے گھر میں کبھی دن کے وقت ہم نے دھواں نکلتے نہیں دیکھا تھا، اور جس دن ان کے گھر سے دھواں نکلتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے حضرت امامہ کے گھر میں کوئی مہمان آیا ہے۔ بصورت دیگر وہ ان کے گھر میں دن کو چولہا چلتا ہی نہیں تھا، اتنے روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ لہذا یہ روزے اخلاق کی تربیت بھی کرتے ہیں، یہ روحانی تربیت بھی کرتے ہیں۔ یہ ایسا عظیم موقع ہے، سنہری موقع ہے کہ روٹھے ہوئے رب کو منایا جا سکتا ہے، اس میں اپنی تربیت کی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایسی تربیت کا مہینہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی کہے، آپ سے کوئی برا بھلا کہہ دے، آپ کو کوئی گالی نکال دے، آپ کو کوئی فحش بات کر دے، آپ کہیں انی صائم، میں آپ کی بات کا جواب نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہم نے بڑے بڑے پلان کر رکھے ہیں، راتوں کو کلب سجاتے ہیں، کرکٹ میچ ہوتے ہیں، بڑے بڑے میچ شروع ہو چکے ہیں، اور روزہ رکھ کے سارا دن سوتے ہیں، روزہ رکھا ہوا کہیں ہل نہ جائے روزہ، سارا دن سو کر نمازیں بھی قضا، روزہ رکھ کے فلمیں دیکھتے ہیں، روزہ تو گزارنا ہے، روزہ رکھ کے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، روزہ تو گزارنا ہے۔ یہ روزے کے ساتھ مذاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے روزے دار کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھوک پیاس برداشت تو کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو گالی بھی نکالتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، فحش بھی بولتا ہے، فحش دیکھتا ہے، غلط دیکھتا ہے، ٹائم ضائع کرتا ہے، ٹائم برباد کرتا ہے، کیا ضرورت ہے اس کو بھوک پیاس برداشت کرنے کی؟ یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے، روزہ ایک کیفیت کا نام ہے کہ صبح سے شام تک بندہ کسی کھانے والی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً کہتا ہے میں تو روزے سے ہوں، کیوں کہ میں اللہ کے ڈر میں ہوں، میں اللہ کے خوف سے اس چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اللہ کے خوف سے یہ حلال چیز بھی اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہوں۔ اور وہ اس کو حلال اور حرام کی تمیز مل جاتی ہے، اس کو تقویٰ مل جاتا ہے۔ اگر تقویٰ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کوئی پلان کر رکھا ہے تو ضرور، اور اگر عبادت کے لیے آپ نے کوئی پلان کر رکھا ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ اگر آپ نے طرز عمل بدلنے کے لیے کوئی پلان کر رکھا ہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وقت کو منظم کرنے کے لیے کوئی ترتیب دے رکھی ہے تو آپ بڑے ہی اعلیٰ ہیں۔ اور اگر آپ نے اذکار اور تلاوت کے لیے اپنے ایک ماحول کو سیٹ کر لیا ہے، اپنے ایک ذہن بنا لیا ہے تو آپ بھی خوش قسمت ہے۔ اور حلال اور حرام کے لیے تمیز اور سیکھنے کے لیے آپ نے کچھ کر رکھا ہے تو آپ بڑے ہی خوش قسمت بندے ہیں۔ جس طرح یہ ماہ مبارک ہے اسی طرح آپ بھی مبارک ہیں، ورنہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج سے پلان کریں کہ کیا کرنا ہے۔ کسی نے میٹنگ میں جانا ہو نا، کسی قریب کی میٹنگ میں، پہلے سوچتا ہے بھئی میں نے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ کسی بڑے کے پاس جانا ہو، بات کرنی ہو تو وہ الفاظ ہی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ اس بندے سے ٹائم کا، اس کا ٹائم تھوڑا ہوگا اس کے پاس، تو میں نے بات کیا کرنی ہے، فضول بات نہ کروں، تھوڑے وقت میں اچھی بات کر جاؤں۔ لہٰذا یہ تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس، سوچیں کرنا کیا ہے، اللہ سے مانگنا کیا ہے۔ اللہ کی طرف سے آفر ہی آفر موجود ہے، ایک ٹائم لیمٹ دے دی گئی ہے اور اس میں آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ یعنی کہ وہ دروازے جو نحوست والے ہیں، جہنم والے، ہر چیز بند کر دی گئی ہے۔ لہذا اللہ کی طرف سے ہر چیز اوپن ہے، آپ کو ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ترتیب آپ نے لگانی ہے۔ یہ تھی روزے کے حوالے سے۔ اب چند ایک باتیں جو ضروری سوالات مجھ سے اکثر پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا فدیہ کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دائمی مریض ہے، کوئی مرضیہ ہے، دودھ پلانے والی خاتون ہے، کوئی حاملہ خاتون ہے،
تو یہ ان کو رخصت ہے، اگر ان کے پاس اگر موقع نہیں ملتا تو پھر یہ فدیہ دے دے، اگر بعد میں ان کے پاس موقع کا ہو تو ان کو ضرور روزے رکھنے چاہیے، اور اگر کوئی دائمی مریض ہے، کوئی بڑھاپا ہے تو ان کو فدیہ دینا چاہیے۔ فدیے کے بدلے میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بدلے میں مکمل روزہ ہی رکھوانا یہ فدیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ ہے کہ آپ نے سحری افطاری بھیجنی ہے، ایک دن کا فدیہ ہوا، یہ بھی نہیں ہے۔ ایک مسکین کا کھانا ایک دن کا وہ ایک روزے کے برابر ہے، یعنی ایک دن کا جو روزہ ہے اس کا 30 روزے 29 روزے ہیں، تو آپ نے 29 مرتبہ کا یعنی 29 کھانے کا آپ نے حساب سے اس کو دینا ہے۔ اور کھانا میں کیا دینا ہے؟ جو گھر میں آپ کھاتے ہیں، یہ نہیں گھر میں آپ کے مٹن چل رہا ہے تو اس کو پیسے آپ نے ڈال کے دیے ہیں، یہ نہیں ہے۔ جس طرح کا آپ کا اپنا ایک کھانا ہے اس ترتیب سے کہ آپ ایک وقت میں کتنا خرچ کر لیتے ہیں ایک کھانے میں، اس حساب سے کسی غریب کو اس کے راشن دے دیں، پیسے دے دیں، جو بھی آپ کو میسر ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور کم از کم تقریباً 200 300 میں ایک عام بندہ کھانا کھا سکتا ہے۔ اور اس لیے جو چیز اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے وہ اچھی ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ جو بالکل نکمی چیز ہے وہ آپ اللہ کے راستے میں دیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے کچھ مسائل ہیں کہ زکوٰۃ اسلامی مہینے کے حساب سے ہی دینی چاہیے، انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں۔ انگریزی مہینوں کے حساب سے 36 سال کے بعد ایک سال ہی آپ ختم کر دیں گے، لہذا اسلامی مہینوں کے مطابق آپ نے زکوٰۃ کا حساب لگانا ہے اور ادا کرنی ہے۔ وہ 7.5 تولہ خالص سونا، 7.5 تولہ خالص سونا، زیور نہیں، زیور کے اندر کچھ ملاوٹ ہوتی ہے، آپ اگر زیور ہے اس کا آپ اپنے قریبی زرگر کسی سے حساب لگوائیں کہ اس کے اندر خالص سونا کتنا ہے۔ 7.5 تولہ اگر اس کا ہے تو اس پر زکوٰۃ پڑے گی جتنی بھی ہوگی۔ اور چاندی 52.5 تولہ ہو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور نقدی اگر 52.5 تولہ چاندی جو ہے اس کا اب تقریباً 1,35,000 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ ریٹ ہے، تو اگر کسی کے پاس یعنی کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوگی وہ چاندی کے حساب سے فرض ہوگی، وہ 7.5 تولہ سونے کے حساب سے نہیں ہوگی مالیت کے، یعنی 1,35,000 اگر آج کا ریٹ ہے چاندی کا تو کسی کے پاس 1,35,000 پڑا ہے، سال گزر گیا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، یعنی اس کو ہی دینا چاہیے، کیونکہ اسی کے اندر جو غریب ہیں جو ضرورت مند ان کا بھی بھلا ہے، اور علماء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ چاندی کے حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے، بہتر یہ ہے چاندی کا نصاب الگ ہے اور اسی طریقے سے سونے کا نصاب الگ ہے، نقدی کا نصاب الگ ہے۔ اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے اور 50 تولے چاندی ہے، یہ نہیں کہ دونوں اکٹھے کر کے وہ زکوٰۃ دے گا، یہ بھی ایک سہولت ہے کہ چاندی کا الگ نصاب ہے اور سونے کا الگ ہے، اس کا الگ الگ ہی اس کی زکوٰۃ ہے، اور نقدی کی الگ ہے، اس کی الگ ہے کہ اگر نقدی آپ کے پاس پڑی ہے اس کا الگ سے آپ حساب نکال کے دیں۔ اور رمضان المبارک ضروری نہیں ہے زکوٰۃ کے لیے، رمضان المبارک ضروری نہیں ہے، لیکن بعض لوگ رمضان میں صدقہ خیرات زیادہ کرتے ہیں اس لیے دے دیتے ہیں، اور ان کی شاید نیت بھی ہے تو اس میں زیادہ وہ اجر و ثواب کا ان کو لالچ ہوتا ہے۔ بہرحال زکوٰۃ تب ہی ہوگی جب اس کا حولان حول ہو جائے، 1 سال گزر جائے گا اور وہ نصاب تک بھی پہنچتا ہو، اور وہ مسلسل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کے مطابق بہتر یہ ہے کہ اس ساری جو رقم ہے جو آپ کے پاس مال پڑا ہے یا سونا پڑا ہے اس کو 1 سال گزر گیا ہو، یہ نہ ہو درمیان میں کم یا آخری مہینے میں آپ کے پاس پوری رقم ہو یا پہلے مہینے میں پوری ہو، درمیان میں پوری نہیں ہے تو پھر بھی نہیں، جہاں سے پوری ہوئی ہے اس کے بعد اگر سال گزرا ہے تو آپ ادا کریں گے۔ اور ایک بہت ہی کامن سوال ہے، اس کو نوٹ کر لیں، لوگوں کو بتائیں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جس کو دینی ہے اس کو بتانا ضروری ہے؟ یہ بہت سوال ہوتا ہے۔ بالکل ضروری نہیں ہے، زکوٰۃ جس کو دے رہے ہیں اس کو بالکل بتانا ضروری نہیں، شریعت میں کہیں نہیں ہے، بلکہ اس کو نہ بتانا بہتر ہے۔ جتنا مرضی کوئی بندہ گیا گزرا ہو، آپ اس کو کہیں بھئی میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، برداشت کر لے گا کوئی؟ اس کو آپ گفٹ کے طور پر، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اس طریقے سے دیں کہ اس کی عزت مجروح نہ ہو، اس کو فیل نہ ہو، اس کو محسوس نہ ہو کہ آپ رشتہ دار کو دیں گے زکوٰۃ، اجر زیادہ ہے، ضرورت مند ہے، رشتہ دار کو ہے اس پر اجر زیادہ ہے، آپ کو صلہ رحمی کا بھی ہے اور خرچ کرنے کا بھی ہے، تو لہذا اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اور اسی طریقے سے
جو کمیٹی ڈالتے ہیں، اب کمیٹی کسی نے ڈالی ہے تو وہ کمیٹی پہلی اس کو مل گئی ہے، وہ کیا کرے؟ سارے کی زکوٰۃ دے گا؟ کیا کرے گا؟ بہرحال وہ زکوٰۃ اتنی ہی دے گا جتنی اس نے کمیٹی ادا کر دی ہے۔ مثلا اس نے کمیٹی جو جمع کروائی ہے اس کی مالیت ہے 1,00,000 روپے ابھی جمع کروائی ہے، اور کمیٹی 2,00,000 کی ہے، تو وہ ابھی نہیں ہے۔ جب 1,35,000 اس کا جمع ہے اور سال گزر گیا ہے، پھر کیونکہ وہ ملکیت اس کی اتنی ہے جتنی اس نے ادا کر دی، باقی تو قرض ہے، ابھی اس نے دینا ہے، اگرچہ پہلی بھی مل گئی ہے لیکن وہ ابھی باقی قرض تو اس کے ذمے ہے، اس لیے اس پر نہیں ہے۔ ہاں جتنی کی وہ ملکیت ہو چکی ہے اس کے پاس جمع ہے، اسی صورت میں اتنے ہی ادا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جو بندہ ضروریات زندگی کے متعلق کاروبار کرتا ہے وہ اس میں سے بھی وہ کوئی چیز ادا کر سکتا ہے، ضروری نہیں پیسے ادا کیے جائیں۔ مثلا ضروریات زندگی کیا ہے؟ مکان ہے، رہائش ہے، اسی طریقے سے طعام ہے، اسی طریقے سے لباس ہے، اور علاج، تعلیم ہے۔ یہ چیزیں ضروریات زندگی میں ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کا کاروبار اس سے متعلق ہے تو وہ چیز بھی، اگر کسی کا میڈیسن کا کاروبار ہے تو وہ میڈیسن کسی کو دے سکتا ہے، تعلیم کے حوالے سے کسی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے ضروری تعلیم کا، تو وہ زکوٰۃ سے دے سکتا ہے۔ اور زکوٰۃ آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، ایڈوانس دے سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اس سال کی اگلے سال میں دے دوں گا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایڈوانس تو دی جا سکتی ہے کہ آپ بعد میں کاٹتے رہیں اپنے حصے سے، زکوٰۃ ادا کر دی آپ نے، لیکن اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جیولری جو ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو زیور بنا ہوا ہے پہننے کے لیے، بعض علماء کہتے ہیں اس میں زکوٰۃ نہیں، یہ تو استعمال کا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں سے بھی زکوٰۃ دی جائے۔ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس زیور تو ہوتا ہے، پیسے نہیں ہوتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی یتیم کے وہ کفالت کرنے والے ہیں، کفیل ہیں، اور اس کا مال آپ کے سپرد ہے تو آپ اس مال کو سنبھال کے نہ رکھیں کہ زکوٰۃ ہی اس مال کو کھا جائے، کہ ہر سال آپ اس میں سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کا مال 15 سال کے بعد وہ جوان ہوگا تو اس کا مال تو کم رہ جائے گا، لہذا اس کے مال کو آپ کسی کاروبار میں صرف کر دیں، اس کو لگا دیں، یعنی انویسٹ کر دیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس سے، کیونکہ اسلام نے گردش دولت کو اہمیت دی ہے اور دولت کو روکنے کو اور جمع کرنے سے منع کیا ہے، یعنی دولت گھومتی رہے گی تو لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے زکوٰۃ جو ہے یہ کہ مصارف جو قرآن مجید کے اندر ہیں 8 مصارف ہیں ان پر ہی خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مساجد وغیرہ پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں، اس پر لگتی نہیں ہے۔ جو مصارف 8 ہیں اللہ رب العزت نے بیان کی، وقت نہیں ہے کہ اس کی طرف سارے بیان کروں، ان پر جو ہے وہ خرچ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ ایسا فرض ہے جس طرح کہ نماز فرض ہے۔ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو پکے نمازی ہیں لیکن کبھی انہوں نے زکوٰۃ کا سوچا ہی نہیں ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تو پھر نماز بھی آپ کی اس کا نہیں، مکمل نہیں ہے۔ یہ اسی طریقے سے فرض ہے کہ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 82 مرتبہ یہ حکم دیا ہے زکوٰۃ کا، تو یہ فرض ہے، لہذا اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کوئی سوال اس کے علاوہ کوئی ہوں؟ بہت سارے سوالات ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، کوئی پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال جس طرح کہ ہم اپنے دوسرے مسائل کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے بڑے تغدو کرتے ہیں، دین کے لیے بھی اسی طرح تغدو ہونی چاہیے۔ جو کہا ہے صحیح باتیں اللہ کی جانب سے، اللہ قبول فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔